بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ گارڈ کا فون آیا کہ سر کسی کالج کی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے مجھے ملا دو، مجھے کام ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا واپس بھیج دو، کہو سب مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد میری CCTV کیمرے کے سکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ گئی کیوں نہیں؟ وہ بولا سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر ہی جاؤں گی ورنہ 5 بجے تک یہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد بچی نے اجازت طلب کی تو میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر ایک نظر ڈالی تو سفید یونیفارم میں تھی۔ وہ یونیفارم پرانا ہونے کی وجہ سے پیلٹ مائل تھا، جوتوں پر مٹی تھی، جوگر بھی شاید آخری مراحل میں تھے۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھا تو ہونٹ خشک اور ماتھے پر دوپٹے کے نیچے پسینے کے نشانات گرمی اور مٹی کی وجہ سے تھے۔ بچی نہایت خوبصورت تھی۔ موسم کی تمازات سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے، یا شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہی تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی دیا جو اس نے شکریہ ادا کیا اور پی لیا۔ جی بیٹا، کیوں فساد کر رہی ہیں؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بولی سر مجھے پتہ چلا ہے کہ NGO بچوں کی تعلیم کے خرچ اٹھاتی ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا ہر NGO یہ کام نہیں کرتی بلکہ مخصوص ادارے ایسے کام کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بولی مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنا BBA مکمل کرنا ہے اور MBA کرنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے اس NGO کا پتہ دیں جو پڑھائے اور فنڈ دے۔ ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ کا قیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکرٹری میرا پرانا دوست تھا، لیکن مجھے نیچے کے سٹاف کے حالات کا علم تھا، اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس بچی سے کہا کہ تم چائے پیو گی؟ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ میں نے چائے منگوائی اور بسکٹ بھی منگوائے۔ وہ بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی۔ چائے پینے کے دوران وہ کہنے لگی سر اگر آپ مجھے سیمسٹر کی فیس دے دیں تو میں آپ کے آفس میں بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ سن کر مسکرانے لگا۔ وہ حلف نامے پر دستخط کرانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولی IG آفس میں ہوتے تھے، ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ کر لیا، اب بیٹیوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ IG آفس کا بندہ ایسے کہے یہ کوئی 2 نمبری ہوگی بچی کی، ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا؟ دوسرا میں نے سوچا کہ یہ بچی جذباتی ہے، شکر ہے یہ میرے پاس آئی، اگر کسی اور کے ہتھے چڑھتی تو شاید آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھاتا۔ ان کی آنکھوں کی چمک اب ختم ہو جاتی۔ میں بہانہ بناتے ہوئے اپنے صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں اور تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ BBA کی فیس مکمل کرا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل آپ کے ابو آئیں اور مجھ سے ملیں اور ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں۔ وہ تو خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کی معصومیت مسکراتے ہوئے اور نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو آواز دی کہ شاہدہ یہ بچی کل آئے گی اور اس کو مجھ سے ملوا دینا، اس کا کانٹیکٹ لے لو۔ میرا یہ پیمانہ تھا کہ کل اگر اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن
میں 11 بجے آفس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا کہ سر وہ بچی 10 بجے سے اپنے والد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا اسے بلاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی اردو اسپیلنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر اے جی بلوچستان میں کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ کے حالات خراب تھے۔ اسکولوں میں ترانہ تک نہ پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان کے دشمن اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے، لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کو ترویج دینے والے نان لوکک بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان کھانا کھانے کا بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس لیے لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک ایم اے کر کے ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا بی اے کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھ سکتا تو یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ اپنے طور پر ایم بی اے کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔ یونیورسٹی کے اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ نہ تو ٹیوشن ہے اور نہ ہی ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، نہ ہی نیٹ، اور جس کے پاس تیاری کر سکے جی پی اے کہاں سے آئے گی؟ اس کو کوئی سہولت ملے تو ہی کوئی کام ہو۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائیں۔ اس بچی کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ میں نے اپنی سیکرٹری کے ذمہ لگا دیا کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر دینا۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف ایم بی اے فائنانس کے داخلے فیس پر اس کی کال آئی تھی اور میری سیکرٹری نے اس کی فیس ادا کر دی تھی اور ہم اس کی فیس ادا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بچی پھر آئی، پریشان تھی۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ میرے اسٹاف نے اس کو دلاسا دیا تو اس نے بتایا کہ بابا تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں۔ آپ میرے ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا ایک شرط پر دوں گا، جیسے ہی تیری نوکری لگے گی میری تمام فیس ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جب کہا کہ بے فکر ہو کر پڑھو۔ جب وہ چلی گئی شاید 2 سال کے بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا اب کیا کر دیا تو نے؟ وہ ہنسی اور کہا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد بولی سر بس اب چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا بیٹیاں تو جانے کے لیے انسان پالتا ہے، بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی، جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکا کالونی میں ہے اور میری شادی کے بعد ہم کراچی چلے آئیں گے۔
مجھے بہت خوشی ہوئی، دعا دی، فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل دیکھو کہ بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا تھا، اور ایک اچھے سلجھے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ کراچی کے سٹریٹ کارنر سے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر میں زندگی کے معمولات میں اجلتا گیا، اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا، السلام علیکم، میرا نام بطول ہے، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا، کیونکہ شاید ان 15 سالوں میں جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا، مجھے یہ یاد آتی رہی۔ ایک انجانی خوشی میں میں نے اس سے پوچھا، بطول جو کوئٹہ میں MBA کر رہی تھی؟ اس نے کہا، جی سر، میں وہی بطول بول رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کو نوکری چھوڑے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹیکٹ مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا۔ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ سب وہ ایک سانس میں بولی گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی، سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کے 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میری 11 سال کی بیٹی ہے۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے واپس کیسے کروں گی تو آپ نے مجھے کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو کوئی بات یاد نہیں تھی کہ میں نے اس سے پیسے واپس کرنے پر کیا کہا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھی، بلکہ ویسے ہی جیسے پہلے دن مل کر MBA کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، تم بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ بولی، سر آپ نے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائیں تو کسی اور بچے کو MBA کرا دینا۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا۔ وہ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑی۔ جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لی تھی۔ میں نے اس کے کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کی ارینجمنٹ کیسے کرے، اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوانوں کو ہمارے ملک کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، میڈم میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمسٹر کی فیس انہیں دے دی، اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے، اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رقم اکٹھی کرنے میں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اس ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کے جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اسے میری باتوں کا یقین نہ آیا۔
کہنے لگا میڈم آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس سے کہا میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر بھی ایسا ہی ایک احسان کیا تھا، میرا خواب پورا کیا تھا۔ سر کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے آفس آیا۔ اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آ گئی اور میں اس نتیجہ پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ سر میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں IT سیکٹر میں آگے پڑھنے میں مدد کی، اور سر میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولی مجھے 1 ماہ قبل برین ہیمریج ہوا ہے، ورنہ میں خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی۔ اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، لکھ اور بول زیادہ سکتی نہیں، اس لیے دعا کریں۔ میں نے کہا تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو، تمہاری کہانی نہ لکھتا اگر جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کے لیے کیا وہ نہ بتایا ہوتا۔ تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، یعنی 5 خاندان۔ تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو، ایک انمول لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی جب تک میں زندہ ہوں۔ لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کی کہانی سناتا رہوں گا۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسی انمول بچی بلکہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں۔ خدارا ایک صحت مند اور بابرکت زندگی نصیب کرے، اور اب جس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی ایک پرسکون اور خوشحال گھریلو آسانیوں کی ہو، اور اللہ ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کرنے کی توفیق اور جذبہ دے، تاکہ ایک شمع سے کئی شمعیں روشن ہوتی چلی جائیں اور ساقیہ کوثر کے حوض پر ان کی محبت میسر ہو۔ آمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل زنیشا سٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔